مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر جو آپ لوگوں سے ہمیشہ درخواست ہوتی ہے اس پر آپ لوگ توجہ کریں۔ آپ کا ادارہ ہے، مضبوطی آپ کی ذمہ داری ہے، نیچے اس کی تفصیلات ہیں، لوگوں کو بھی جوڑیں۔ آئیے ناظرین گرامی، سب سے پہلے آج بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس وقت اروند کیجریوال اور عام آدمی پارٹی کے لیڈر بدنام ہو رہے ہیں۔ دہلی کی تہاڑ جیل سے کابینہ کے وزیر ستیندر جین کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ مساج کراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے ساتھ ہی بی جے پی عام آدمی پارٹی پر حملہ آور ہو گئی۔ بی جے پی کے ترجمان شہزاد پوناوالا نے کہا کہ عام آدمی پارٹی حکومت نے جیل قوانین کی خلاف ورزی کی ہے اور سزا کے بجائے ستیندر جین کو مکمل وی وی آئی پی مزہ دیا جا رہا ہے، جبکہ عام آدمی پارٹی کی طرف سے اس پر وضاحت پیش کی گئی۔ تہاڑ جیل کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں ستیندر جی بستر پر لیٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ کچھ دستاویز دیکھ رہے ہیں اور اس دوران ایک شخص ان کے پیروں کی مالش بھی کر رہا ہے۔ ستیندر جی اپنی ٹانگوں کو اس کے اوپر رکھ کر مساج کرا رہے ہیں۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ نے ویڈیو ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اروند کیجریوال کے حوالہ کاروباری جیل کے وزیر جیل میں مساج کا مزہ لے رہے ہیں، کیا اب ثبوت کافی ہوں گے؟ کیا صرف اسی لیے ٹھگ سکیش سے وصولی کی گئی تھی؟ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ تو جانتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی اور بی جے پی اور کانگریس ان تمام چیزوں کو لے کر کے کیا کچھ ہوتا ہے۔ بہرکیف عام آدمی پارٹی اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد پوری طرح سے اپوزیشن کے گھیراؤ میں آ گئی ہے۔ ناظرین، دنیا کے سب سے بڑے آئل پلیٹ فارم کہے جانے والے روس کے سکھالن جزیرے پر ایک زوردار گیس دھماکہ ہوا ہے۔ اس دھماکے کی وجہ سے وہاں پر اپارٹمنٹ بلاک کیا گیا جس میں 9 افراد کی موت ہو چکی ہے اور ایک شخص اب بھی لاپتہ ہے۔ مہلوکین میں 4 بچے شامل ہیں بتایا جا رہا ہے۔ ابھی تک آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا، لیکن ابھی یہ تازہ جو خبر آ رہی ہے اس سلسلے میں مزید تفصیلات آنی باقی ہے، لیکن یہ ایک سب سے بڑے گیس کا علاقہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ہلاکتوں کی تعداد میں اور نقصان میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس بات کی جو ہے اس وقت تبصرے جاری ہیں۔ ناظرین گرامی، مفتی اعظم پاکستان رفیع عثمانی صاحب کون ہیں جن کا ابھی انتقال ہوا اور کیوں جو ہے اس وقت اکثر میڈیا ان خبروں کے ساتھ بھرا ہوا ہے؟ آپ کو بتا دیں کہ صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مفتی رفیع عثمانی طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کی عمر 86 برس کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق مفتی مولانا رفیع عثمانی کی نماز جنازہ کل بروز اتوار کو 20 نومبر 9 بجے دارالعلوم کورنگی میں ادا کی جائے گی۔ مرحوم رفیع عثمانی جامعہ دارالعلوم کراچی کے صدر اور دارالمدارس العربیہ کے سرپرست اعلیٰ تھے۔ وہ تقسیم ہند سے قبل ہندوستان کے مشہور قصبے دیوبند میں 21 جولائی 1936 کو پیدا ہوئے تھے۔ مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نائب صدر، کراچی یونیورسٹی اور ڈاؤ یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ رکن، اسلامی نظریات کونسل، رویت ہلال کمیٹی اور زکوٰۃ و عشر کمیٹی سندھ کے رکن اور سپریم کورٹ آف پاکستان ایک بینچ کے مشیر بھی رہے ہیں۔ رفیع عثمانی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی کے بڑے صاحبزادے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد مفتی اعظم دیوبند محمد شفیع دیوبندی سے پائی۔ ان کا شمار پاکستان کے سرکردہ علماء میں ہوتا تھا۔ انہوں نے درجن بھر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان محمد رفیع عثمانی نے ابتدائی تعلیم اور حفظ قرآن کا آغاز دارالعلوم دیوبند سے کیا اور 1947 میں خاندان کے ہمراہ ہجرت کر کے پاکستان آئے تو آپ کی عمر 12 سال کی تھی۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب نے 1948 میں مسجد باب السلام آرام باغ کراچی سے حفظ قرآن مکمل کیا اور 1951 میں اپنے والد کی قائم کردہ دینی درسگاہ جامعہ دارالعلوم کراچی نانک واڑہ سے درس نظامی کی تعلیم کے لیے داخلہ لیا اور ان کا شمار دارالعلوم کے اولین طلباء میں ہوتا تھا۔ مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب نے 1960 میں عالم فاضل مفتی کی تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی سے فاضل عربی کی ڈگری حاصل کی اور جامعہ دارالعلوم کراچی سے ہی تدریس کا آغاز کیا اور 1971 میں دارالفتاء اور دارالحدیث کی ذمہ داریاں سنبھالنے لگے۔ 1976 میں مفتی شفیع عثمانی کے انتقال کے بعد دارالعلوم کراچی کا انتظام سنبھال لیا۔ ان کی کاوشوں سے دارالعلوم کراچی کا شمار آج پاکستان کے بڑے تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے۔ مولانا مفتی رفیع عثمانی کو 1995 میں مفتی اعظم ولی حسن ٹونکی کے انتقال کے بعد علمی خدمات پر علماء کرام نے مفتی اعظم پاکستان کا منصب دیا اور اہم مواقع پر رہنمائی کی تھی۔
مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی نے 2 درجن سے زائد تحقیقی مقالے لکھے ہیں، کتابیں تحریر کی ہیں، جن میں اختلاف رحمت، فرقہ بندی حرام، فقہ میں اجماع کا مقام، یورپ کی جاگیرداری، سرمایہ داری و اشتراکی نظام کا تاریخی پس منظر اور مسلک دیوبند فرقہ نہیں اتباع سنت سمیت دیگر بہت ساری کتب شامل ہیں۔ ان کے ایک بہت بڑے عالم دین کے چلے جانے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی خلا پیدا ہوتی ہے، اور یہ ایک عالم کا جانا جو ہے وہ پوری امت کے لیے بڑے نقصان دہ ہوتا ہے۔ بہرکیف ان کے انتقال پر اس وقت جو ہے ملک و بیرون ملک اور پوری دنیا بھر سے جو ہے تعزیت نامے مختلف اخبارات میں چھپتے نظر آ رہے ہیں، جس کو آپ نے پڑھا اور دیکھا ہوگا۔ بہرکیف آئیے ناظرین گرامی، گوہاٹی ہائی کورٹ نے بلڈوزر کی کارروائی پر سخت تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس کسی کا گھر نہیں گرا سکتی۔ پولیس کی کارروائی کے بارے میں چیف جسٹس آر ایم چھایا کی سربراہی میں بینچ نے عدالت سے کہا کہ بتایا جائے کہ فوجداری قوانین میں کہاں لکھا ہے کہ کسی جرم کی تفتیش کے دوران پولیس بغیر کسی حکم کے کسی شخص کے گھر کو بلڈوز کر سکتی ہے۔ عدالت ناگاؤں ضلع میں 5 لوگوں کے گھروں پر بلڈوزر چلانے کے معاملے کی سماعت کر رہی تھی۔ ان 5 لوگوں پر بٹروا تھانے میں آتش زنی کا الزام بھی تھا۔ عدالت نے پولیس سپرنٹنڈنٹ کے وکیل سے کہا کہ آپ کسی شخص کے خلاف کسی بھی جرم کا مقدمہ چلا سکتے ہیں، لیکن سپرنٹنڈنٹ آپ پولیس کو کسی کے گھر کو بلڈوز کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیش کے ساتھ ساتھ دیگر ریاستوں میں بھی بلڈوزر کی کارروائی کو لے کر کافی شور مچا ہوا ہے۔ اتر پردیش میں جب پولیس نے کئی مقامات پر بلڈوزر کا استعمال کیا تو اس پر کئی سوال اٹھنے لگے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ بلڈوزر ایک بالخصوص مسلمانوں کے خلاف دشمنی نکالنے کے لیے ایک نشان بن گئی تھی، بالکل اقلیتی برادری کے خلاف بھی۔ عدالت نے پولیس سپرنٹنڈنٹ کے وکیل پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ عدالت نے انتظامیہ کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ بلڈوزر چلانے کے لیے آپ کے پاس اجازت ہونی چاہیے۔ آپ کسی ضلع کے سپرنٹنڈنٹ آپ پولیس ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ آئی جی اور ڈی آئی جی بھی ہو سکتے ہیں، یا آپ کوئی بھی بڑا افسر ہو سکتے ہیں۔ ہر کسی کو قانون کے دائرے سے گزرنا پڑتا ہے، صرف پولیس کا سربراہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی کے گھر میں گھس نہیں سکتے۔ چیف جسٹس نے یہاں تک کہا کہ اپنے عدالتی کیریئر کے دوران انہوں نے کبھی کوئی پولیس افسر نہیں دیکھا جس نے سرچ وارنٹ کے طور پر بلڈوزر استعمال کیا ہو۔ انہوں نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا کہ انہوں نے روہت شیٹی کی کسی بھی ہندی فلم میں ایسا نہیں دیکھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر ایسا کرنے دیا گیا تو اس ملک میں کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ رولز پر عمل کیا جائے۔ انہوں نے سوال کیا کہ بلڈوزر کی کارروائی کی اجازت کس قانون کے تحت دی گئی؟ عدالت کی اجازت کے بغیر آپ کسی کے گھر کی تلاشی بھی نہیں لے سکتے۔ تو ناظرین گرامی، ایک بہت بڑا فیصلہ حال ہی میں بلڈوزر کے ذریعے سے جس قدر نقصان ہوا ہے، بالخصوص ایک مخصوص کمیونٹی کا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور یہی حکم اگر سپریم کورٹ اور دیگر ہائی کورٹ جو الگ الگ ریاستوں میں ہیں وہ فیصلہ سنانے لگے اور انصاف کرنے لگے تو شاید جو مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے اور حکومتیں جو کر رہی ہیں یا پولیس افسران حکومت کے دباؤ میں جو کر رہے ہیں، اس سے جو ہے بہت بڑا نقصان بچایا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک اور جاسوس کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو پاکستان کو جو ہے بھیج رہا تھا بھارت کے بہت کچھ سنجیدہ خبروں کو یا دفاعی سسٹم سے ہونے۔ دراصل ایک خاتون نے جو یہاں پر وزارت خارجہ میں کام کرتے ہیں اس کو لبھا کر کے کہیں یا پھر اس کو الگ الگ ناموں سے بہکانے کی کوشش کی، جس کا تعلق پاکستان سے تھا بتایا جا رہا ہے، اور اس نے اپنا نام کبھی پوجا شرما وغیرہ بتایا تھا اور کہیں پونم شرما وغیرہ بتایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس شخص کو جو ہے اپنے قبضے میں کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ تمام جو خارجہ پالیسی کی مختلف قسم کے یا دفاعی سسٹم سے جڑے ہوئے بہت سارے پالیسیز ہوتے ہیں، خبریں ہوتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب فی الحال اس شخص کو جو ہے پولیس نے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ نام کا اظہار نہیں کیا گیا، اس لیے کہ ابھی تحقیق کرنا باقی ہے۔ ناظرین، شام کی خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ ہفتے کی صبح شام کے ساحلی اور وسطی علاقوں کے بعض مقامات پر اسرائیلی فضائی جارحیت میں 4 شامی فوجی ہلاک کر دیے ہیں اور 1 زخمی ہو گیا ہے۔ ایجنسی نے یہ بھی کہا ہے کہ شام کے فضائی دفاع نے اس حملے کا جواب دیا۔ یہ حملہ بحر روم کے اوپر سے کیا گیا تھا اور اس سے مادی نقصان بھی ہوا۔ سرکاری میڈیا نے ایک نامعلوم شامی فوجی اہلکار کے حوالے سے بتایا کہ بحر روم کے اوپر سے پرواز کرنے والی اسرائیلی جنگی طیاروں نے ساحل اور وسطی شام میں فوجی مقامات پر میزائل داغے ہیں۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بتایا کہ ساحلی صوبے لاذقیہ کے علاوہ وسطی شام کے حمات حمص کے علاقوں میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ انہوں نے مزید تفصیلات نہیں بتائی ہیں۔ اسرائیل نے حالیہ برسوں میں شام میں حکومت کے زیر قبضہ علاقوں کے اندر اہداف پر سینکڑوں حملے کیے، تاہم وہ شاذ و نادر ہی ان کارروائیوں کو تسلیم کرتا ہے۔ دراصل اسرائیل نے تسلیم کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ منسلک مسلح گروپوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ان گروپوں میں لبنانی حزب اللہ بھی شامل ہے، جس نے شام کے صدر بشار الاسد کی افواج کی حمایت کے لیے ہزاروں جنگجو بھیجے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ظالم قوم بشار الاسد کی فوج وہ صرف اپنوں کو جو ہے حملہ کرنے کے لیے بڑی
جو ہے مانی جاتی ہے، ظالم مانی جاتی ہے، لیکن جب کبھی بھی اسرائیل اس پر قبضہ کرتا ہے، اس پر حملہ کرتا ہے، کبھی وہ کوئی جوابی کارروائی نہیں دیتے بلکہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ یہ لوگ صرف اپنوں کو مارنے کے لیے پیدا ہوئے، ایسا کہا جا سکتا ہے شام کی جو صورتحال ہے وہاں پر عام عوام کو دیکھ کر کے۔ ناظرین گرامی، میڈیا کس قدر گر چکا ہے، کیا اس کے حالات بن چکے ہیں، ہنگامی بریکنگ نیوز دینے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں کیمرہ مین، اور وہ بھی نیشنل لیول سطح کے یہ ٹی وی اینکرز کہیں یا ٹی وی رپورٹرز اور ٹی وی کیمرہ مین دیکھ لیں۔ یہ شردھا کا ایک دوست تھا، اس دوست سے جو ہے بائٹ لینے کے لیے کہیں یا اس سے بات کرنے کے لیے دیکھیے کیا حال بنا دیا ہے اس وقت صحافت کا۔ یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شردھا کا قاتل آفتاب، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پارسی ہے اور پارسی مسلمان نہیں ہوتے، لیکن اس کا نام دیکھ کر کے، اس کو نام سے مسلمانوں کے ساتھ جوڑ کر کے اس وقت پورے بھارت میں آگ اگلا جا رہا ہے چینل میں، اسی لیے چھوٹی چھوٹی چیز کو لے کر کے بریکنگ بنا کر کے جو ہے اس عوام کو دھوکہ دینے کی یا بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی کا ایک منظر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح شردھا جو مقتولہ ہے، اس کے دوست کا نام پتہ چلتی، اس کا گھر پتہ چلتی، اس کا بیٹ لینے اس کے پیچھے بھاگ رہے، بیچارہ ان میڈیا والوں سے ایسے بھاگ رہا ہے جیسے کہ جو ہے چوہا بلی سے بھاگتا ہے۔ ناظرین مجھے اجازت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،